میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے باہر جو احباب ہیں ان سے بالکل مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لائیں، اور خاص کر کے مسجد عباد الرحمن کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ بھی اندر تشریف لائیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے ذمہ داروں کے نام یاد نہیں ہیں، ورنہ میں مائک میں ہی ان کے نام لے کر بلا لیتا، کیونکہ صدارتی خطاب بہت اہم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں صدارت کے لیے ابھی اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا پیار و محبت ہے کہ آپ نے اس کرسی پر مجھے بٹھایا ہے، اور صدر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اچھائیاں بھی بیان کریں اور آپ کی خامیاں بھی بیان کریں۔ آپ کی اچھائیاں بیان کر کے خامیاں اگر بیان نہ کریں تو انصاف کرنے والا یہ صدر نہیں ہوگا، اور صرف آپ کی خامیاں بیان کرے اور اچھائیاں بیان نہ کرے تو یہ بھی انصاف والا پہلو نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے اچھائیاں بھی اور ہماری خامیاں بھی انشاءاللہ اس میں مختصر وقت میں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث۔ رواه البخاری، حدیث نمبر 2409۔ قابل احترام ذی وقار علماء کرام، ذمہ داران عظام، جماعت و جمیعت کے متحرک خادمین، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، اور راجم پیٹ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج کی بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے جانے، بیٹھنے، مل جل کر دینی باتیں سننے، سارے کاموں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
بالخصوص شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام حاضرین مجلس، آج بڑی خوشی ہوئی آپ کے درمیان حاضر ہو کر، بالخصوص بچوں کا علمی مظاہرہ سن کر، اور اسی طرح آپ احباب کی محبتیں پا کر، اور بالخصوص بڑے ہونے کے باوجود مجھ جیسے چھوٹے کو آپ نے جو عزت عطا فرمائی، اس کو پا کر بھی بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعوت فکر دے رہا ہے، ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے وہ لوگو جو اللہ پر اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، فرشتوں پر، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے فیملی ممبرز کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور یہ ایسی جہنم ہے جس کے اوپر بڑے مضبوط طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ہمیں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، بیوی، بچے، اور جو ہمارے ماتحت رہنے والے ہیں، سارے یہاں مراد ہیں۔ تو ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کس کے اوپر آ رہی ہے؟ گھر کے ایک واحد بڑے آدمی پر، گھر کے مرد پر، بھائی پر، باپ پر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2409 کے تحت بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیته، بس ایک حاکم ایک ذمہ دار ہے اپنی رعیہ کا، اور وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیته، اور ایک مرد اپنے گھر کا اور اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها، اور ایک عورت اس کے شوہر کی اور اس کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، لہذا وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ اسی طرح یہ حدیث آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پوری حدیث بیان کرنا مقصد نہیں ہے، جو اہم حصہ ہے وہ مقصد ہے۔ اس حدیث میں اور آیت کریمہ میں ذمہ داری سے متعلق بیان موجود ہے۔ ذمہ داری سے متعلق، ذمہ داری گھر کے بارے میں بھی، ذمہ داری مسجد کی، ذمہ داری جماعت و جمعیت کی، ذمہ داری اڑوس پڑوس کی، یا ہمارے ماتحت جو بھی آتے ہیں، سب پر ہم جب ذمہ دار بنتے ہیں تو اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک امام ہے، امام کو اس کی امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مؤذن ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ مصلی ہے
تو اس کے نمازوں کی پابندی سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. ہر لحاظ سے آدمی پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں. تو یہاں دعوت فکر یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بآسانی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں لیکن ذمہ داری نبھاتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے. اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جو آدمی آگے بڑھ چڑھ کر ذمہ داری لیتا ہے اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. جس آدمی کو ذمہ داری اللہ کی جانب سے سونپ دی جائے تو ایسے آدمی پر اللہ کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے. لہٰذا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری لینے کے بعد اس کو نبھانا چاہیے، چاہے کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہو. ہم مرد ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر میں جو کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، اولاد جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا، گھر کا جو مرد افراد ہیں ان سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا اپنی ذمہ داری کے بارے میں احساس رکھیں. اور اسی طرح یہاں بنیادی بات جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ مسجد کی ذمہ داری جہاں تک ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں مسجد کی جو کمیٹی بنی ہے یہی مسجد کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ مشہور بھی یہی ہے. مسجد میں کچھ بھی ہو جائے انہی کے سر پر ڈال دیتے ہیں، مسجد میں کچھ بھی ہو جائے انہی کے اوپر ڈھلا دیتے ہیں اور انہی کو کیا ہے مجرم بنا دیتے ہیں. جبکہ مسجد کا ذمہ دار ہر وہ آدمی ہے جو یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے، ہر وہ آدمی. یہ تو بس رسمی طور پر ایک باڈی بنائی گئی ہے، رسمی طور پر ایک شکل دی گئی ہے. اگر آپ یہاں آتے ہیں اور ان ذمہ داروں کا ساتھ نہیں دیتے، ان ذمہ داروں کا تعاون نہیں کرتے تو آپ کو آپ کی اس مسجد کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا. بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں، چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے زمین کے اوپر ہمارے مسلم معاشرے میں مسجدوں کی بات اگر میں کروں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. نہ ذمہ داروں کا تعاون مصلیوں کے ساتھ برابر ہے، نہ مصلیوں کا تعاون ذمہ داروں کے ساتھ برابر ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج امت کے اندر عہدوں کی، منصبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے. امت آپ کی خدمت کی پیاسی ہے. آپ کے عہدے و منصب سے امت کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کے کام کی امت پیاسی ہے. لہٰذا کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے. دیکھیے اسی کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دوں گا کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اور میں آپ کو آزمانا نہیں چاہتا. تو بہر کیف ذمہ دار چاہے گھر کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، جماعت و جمعیت کا ہو، سب سے پہلے ذمہ دار کو مخلص ہونا چاہیے. مخلص کا مطلب کیا ہے معلوم؟ جو کام ہم کرتے ہیں یہ بس اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں. جماعت والے ہماری تعریف کریں یا پھر جماعت کے احباب ہمیں انعام دیں یا پھر جماعت کے لوگ ہمیں اور اونچا پوسٹ دیں، 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا وہاں پر ممبر سے سیکریٹری بنا دیں یا سیکریٹری سے صدر بنا دیں. یہ خواہشات رکھنے والا مخلص ہرگز نہیں ہو سکتا. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ مخلص کا مطلب دیکھیے، چلیے ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے دیکھتے ہیں کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے. ایک بہترین مثال ذہن میں آ گئی. اس مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص کیسے ہونا چاہیے اور مخلص بندے کیسے ہوا کرتے تھے. کیا آج ہم ایسے ہیں؟ خواتین بھی غور کریں، مرد بھی غور کریں اس مثال پر، کیونکہ خواتین اپنے گھر کی بچوں کی ذمہ دار ہے، لہذا ان کو بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے. تو لہذا تابعین کے طبقے میں ایک نام ملتا ہے ابو عبداللہ محمد ابن منکدر. کیا نام ہے؟ ابو عبداللہ محمد ابن منکدر رحمہ اللہ. تابعین میں سے ہیں.
تابعین میں سے، اور یہ ایسی ہستی ہے سبحان اللہ، صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، جابر بن عبداللہ، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، تابعی ہیں۔ مدینہ میں ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا، رات ہو گئی، آپ کو ایک مسجد میں قیام کرنا پڑا، اور ان دنوں میں مدینہ کی حالت قحط سالی والی تھی، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ اس مثال کو آپ غور سے سنیں، مخلص کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، نہیں سنیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے بیٹھنے کا۔ تو مخلص اس مثال سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ ابو عبداللہ محمد ابن منکدر رحمہ اللہ ایک مسجد میں قیام کرنے کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو آپ مسجد میں رکے، اور مدینہ کی سرزمین پر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، جانور بھوکے ہیں۔ ایسی حالت میں سارے مدینہ کے لوگ مل کر دعائیں مانگنے لگے، استسقاء کرنے لگے، اللہ سے بارش طلب کرنے لگے، سارا معاملہ ہو گیا۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد محمد ابن منکدر رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ مسجد اندھیری ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، ایک اللہ کا بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جبکہ مسجد میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس تاریکی میں داخل ہونے والے کو معلوم نہیں کہ یہاں فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، محمد ابن منکدر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو معلوم نہیں، مسجد اندھیری ہے۔ اس مسجد میں وہ شخص داخل ہوتا ہے، اللہ کے آگے دعائیں کرنے لگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے الہ العالمین، سارے مدینہ کے لوگ تجھ سے دعا مانگ لیے، بارش کے ہم محتاج ہیں، اب میری باری آ گئی، میں تجھے تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہمیں بارش سے تم محروم نہ کر۔ اتنی جامع دعا اس شخص نے کی کہ اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے مدینے کی سرزمین پر بارش کے بوند برسنے لگے، بارش کے قطرے پڑنے لگے۔ پھر اس کے بعد اتنی بارش ہو رہی تھی، شکرانے کے طور پر اس شخص نے نوافل پڑھنا شروع کیا۔ کب تک نفل پڑھ رہا ہے؟ فجر کا وقت ہونے تک۔ اللہ اکبر، فجر کے وقت تک اس نے نوافل کا اہتمام کیا۔ جیسے ہی اذان کے لیے چند منٹ باقی ہیں، وہ شخص مسجد سے اٹھ کر چلا گیا، وہ شخص مسجد سے اٹھ کر چلا گیا، اور یہ تابعی دیکھتے رہ گئے کہ کیا مسئلہ ہے، ابھی تو فجر کی نماز کا وقت ہے، رات بھر عبادت کر کے فرض نماز چھوڑ کر جا رہا ہے۔ گیا، جانے کے بعد اذان کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پھر مسجد میں آیا۔ اللہ اکبر، عام لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ اس میں رات میں مزے کی نیند سوئی اور کوئی عبادت نہیں کی، ابھی عام لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے آیا ہو۔ پھر آ کر اس نے نماز فجر بھی ادا کی۔ اب ابو عبداللہ محمد ابن منکدر دیکھ رہے ہیں، سارا معاملہ دیکھنے کے بعد دل میں خواہش ہوئی کہ ایسے زمانے میں، ایسے جماعت میں ایسا مخلص بندہ کہ نماز سے پہلے باہر چلا گیا اور عام لوگوں کے ساتھ آ گیا، جبکہ وہ رات بھر عبادت کر رہا ہے، تو ایسے سے تو دوستی کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف کی عادت تھی مخلص جس کو دیکھتے، اور اسی طرح کتاب و سنت کے داعی جس کو دیکھتے، اور اسی طرح علم کے پیاسے لوگوں کو جب کبھی دیکھتے تو ان سے فوراً دوستی کر لیتے تھے۔ آج ہماری دوستیاں کیسی ہیں؟ ہمیں مفت میں گٹکا دلانے والا ہمارا دوست، مفت میں بیڑی سگریٹ دلانے والا ہمارا دوست، مفت میں فلم بینی کروانے والا ہمارا دوست، پکچر دکھانے والا ہمارا دوست، یہاں تک کہ یاد رکھیں تمہارا ایمان پر سودا کرنے والا تمہارا دوست، تمہارے عقیدے کی بربادی چاہنے والا تمہارا دوست، ایسے دوستوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ تابعی فوراً اٹھ کر گئے اس شخص کے پیچھے دوستی کرنے کے لیے، پیچھے پیچھے گئے، دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے، وہ جھونپڑی ان کا ٹھکانہ تھی، وہاں بازو میں ایک بوڑھیا پڑوس میں رہتی تھی۔ اس بوڑھیا نے دیکھا کہ اس کے پیچھے یعنی جھونپڑی والے کے پیچھے فلاں شخص آ رہا ہے، دیکھ کر بوڑھی خاموش ہو گئی۔ جھونپڑی میں جاتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، محمد ابن منکدر نے سلام کیا،
انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے کہ بھائی تمہاری دعا سے اللہ نے مدینے کی سرزمین پر بارش برسایا ہے، کتنی بڑی بات ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ان کے ہوش اڑ گئے، کس کے؟ جو رات بھر عبادت کر رہا تھا، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ میری عبادت صرف اللہ رب العالمین جانے، اور یہ بندہ کیسا جانتا ہے؟ فوراً انہوں نے کہا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے تابعی کہنے لگے کہ میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، اتنا کہنا تھا کافی ہے۔ انہوں نے فوراً شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر میں چلے گئے اور کوئی بات چیت نہیں کی، دوستی کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پھر اس کے بعد محمد ابن منکدر وہاں سے واپس ہو گئے۔ دوسرے دن پھر دوستی بڑھانے کے لیے ان کی جھونپڑی کے پاس گئے تو وہاں دیکھا تو جھونپڑی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہاں دیکھا تو جھونپڑی ہی نہیں ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ بازو میں جو پڑوس میں بوڑھی رہا کرتی تھی، وہ بوڑھی بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی مایوسی کے ساتھ باہر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی تابعی رحمہ اللہ کو دیکھی، کہنے لگی اے اللہ کے بندے، کل ہی تو آیا تھا، اس سے کیا کہنے لگا؟ تیری وجہ سے وہ جھونپڑی خالی کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر! محمد ابن منکدر پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ ہے کہ کیوں جھونپڑی خالی کر کے چلا گیا؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ یہ بندہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک شخص نے اس کی عبادت کو جان لیا اور اس کا جاننا مدینے کی سرزمین پر پھیل جائے اور کہیں یہ ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اپنے ٹھکانے کو ہی اٹھا دیا، جھوپڑی کو ہی ختم کر دیا۔ امام ابو عبداللہ محمد ابن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری آخری سانس تک زندگی بھر میں اس بندے کو تلاش کرتا رہا، لیکن اللہ کا وہ مخلص بندہ مجھے نہیں ملا۔ اللہ اکبر! اتنی عبادت کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، آپ پھر بھی ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ساری سیرت میں، سارے واقعے میں اس بندے کا نام ہی نہیں ملتا۔ یہ مخلص کی مثال ہے۔ اخلاص ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ عہدوں کے لیے، منصب کے لیے کسی کو بدنام کر دیتے ہیں، ذمہ داری کے لیے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، ذمہ داری کے لیے ہم اپنے آپ کے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور جب ذمہ داری دی جائے، کیا ذمہ داری ہم صحیح نبھا رہے ہیں؟ نہیں نبھا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ ذمہ داروں کو اپنی احساس کا یہ فکر ہونا چاہیے، اپنے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داری میں کہاں تک ہوں۔ تو اسی ضمن میں مجھے جو اہم بات بیان کرنی ہے وہ یہ، مسجد عباد الرحمن کے جو ذمہ دار ہیں، مطلب ذمہ دار سے مراد جو یہاں شکل دی گئی باڈی نہیں، سارے لوگ ہیں۔ اس امام کے پیچھے پڑھنے والا ہر آدمی مسجد عباد الرحمن کا ذمہ دار سمجھے اپنے آپ کو، اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس مدرسے کو ترقی دینے میں۔ ابھی جیسا کہ ہم سن رہے ہیں، اس مدرسے کی عمر 1 سال کی ہے، ابھی 1 سال کا مدرسہ ہے، اور آپ کے سامنے دیکھیے کیسا رزلٹ ہے بچوں کا۔ سبحان اللہ! میں تو حیرت میں پڑ گیا ان بچوں کا علمی مظاہرہ سنتے سنتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، کتنی پیاری پیاری باتیں قال اللہ قال الرسول ہمارے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ ارکان اسلام ہم میں سے کتنے بھائیوں کو معلوم ہے؟ اگر ہاتھ اٹھانے کو کہوں تو شاید کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے چہرے شرمندگی میں ڈوب جائے۔ اور میں یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالخصوص آخری تشہد کی پوری دعائیں جانتے ہوں؟ سوال کر کے ہاتھ اٹھانے کو کہوں، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ہاتھ نہ اٹھائے جانے پر ہمیں افسوس ضرور ہوگا۔ ہم اپنے آپ میں جائزہ لے کر دیکھیں۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس میں شیخ محترم نے جو بات اور حیرت میں ڈالنے والی جو کی وہ یہ کہ ان میں سے 20 بچے کیا ہیں؟ سبحان اللہ! ابھی ابھی اسلام قبول کیے، زندگی کی قربانیاں دے رہے ہیں یہ بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کوئی ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، کوئی بہن بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، اور صرف علم کی جستجو میں، علم کی محبت میں، اللہ اور رسول کی محبت میں، خاص کر کے اسلام کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے،
کیونکہ ثابت قدمی بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے اس کی، لہذا مجھے اور آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے. تو یہاں بات بتانے کی یہ ہے، اس مکتب کو ترقی دینے میں سب کا ہاتھ ہونا چاہیے. اس مکتب میں اگر خرچ کرنے کا معاملہ آئے، مسجد عباد الرحمن کا ہر آدمی اپنا جیب کھنگال کر ڈال دے، اپنے جیب کو نچوڑ دے اور مخلص بنے، خرچ کرنے میں اخلاص والا بنے. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اور مخلص کس کو کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہے. ایسا اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری بات مجھے یہاں جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مکتب کیوں، آخر مکتب کی ضرورت کیا ہے. ہم مسجد کی جانب سے غریب بچیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی جماعت کا پیسہ اکٹھا کر کے 10-20 غیر مسلموں غریب بچیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، یا بیت المال قائم کر کے اس کی جانب سے ضعیف العمر لوگوں کو پنشن دے سکتے ہیں. بہت سارے اچھے کام ہیں. مکتب ہی کیوں؟ مکتب اس لیے کہ یہ جو مسجد بنی ہے، اس میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی مسجد کی حفاظت کے لیے مکتب ضروری ہے. اسی مسجد کی حفاظت کے لیے ہم مسلمان اس کو آج اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے، دشمن اس کی اہمیت کو سمجھ گیا ہے اور سب سے پہلے مدرسے اور مکتب کو بند کرنے کا پلان جاری کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر مجھ سے زیادہ تعلق آپ کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کتنے مدارس ہیں جس پر بلڈوزر چلائے گئے، گرا دیے گئے، توڑ دیے گئے، قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا، مصحف کا مذاق اڑایا گیا، مسلوں کا مذاق اڑایا گیا، مسجد کی در و دیوار جھنجھوڑ کر رکھ دی گئی. ذمہ دار کون ہے؟ ان مساجد میں مکاتب کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اس مسجد کی حفاظت، بالخصوص آپ کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو مکتب کو قائم کریں، مکتب کے نظام کو درست بنائیں. ایک بہترین عالم آپ کے درمیان ہے، ابھی ان کی خدمات دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. کافی منصوبے، کافی پلانس ان کے ذہن میں ہیں. آپ ان کا تعاون کریں، کیونکہ ایک امام دیکھیے اس وقت تک مقید رہتا ہے جب تک کہ جماعت اس کا ساتھ نہیں دیتی. اگر جماعت اس کا ساتھ دے تو یہ بے لگام گھوڑا بن کر میدان میں دوڑنے لگے گا. سبحان اللہ. لہذا آپ احباب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس امام کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں، دھبے لگانا چھوڑ دیں، بدنام کرنا چھوڑ دیں. امام انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. اور ہماری فطرت ایسی بن گئی، فرشتہ بھی آ کر امامت کرے تو اس پر بھی ہم عائب لگائیں گے، اس کے اندر مردانگی نہیں ہے. یہ ہماری فطرت بن گئی ہے. ہماری نظروں سے امام آج بخشا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے پاس تو اس کی بخشش ہے، لیکن آج ہم اللہ سے بڑے بنے بیٹھے ہیں. مسجد کے اماموں کے ساتھ ہمارا ایسا سلوک نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. تو لہذا امام کا تعاون کریں اور مکتب کی فکر کریں. اس مکتب میں جیسا کہ ابھی میں نے رزلٹ دیکھا ہے، اللہ گواہ ہے، میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. بچوں نے جو رزلٹ لیا ہے، پہلی پوزیشن جس کی ہے، 7 سبجیکٹس ہیں، 5 سبجیکٹس میں اس نے 100 کے 100 لیا ہے نمبر، 2 سبجیکٹس میں 99 ہے. سبحان اللہ. صرف 1 سال کی عمر ہے اس ادارے کی، اور رزلٹ ایسا انقلاب والا رزلٹ ہے. آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیں، آپ کے اس ادارے کی عمر جب بڑھنے لگے گی، آپ کے مدرسے سے کتنے داعی پیدا ہوں گے، آپ کے مدرسے سے کتنے مبلغ پیدا ہوں گے، آپ کے مدرسے سے کتنے امام بنیں گے، آپ کے مدرسے سے کتنے بچے حافظ بنیں گے. اور یہ ساری کوششیں، یہ سارے کریڈٹ جو ہیں مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داروں کے سر باندھی جائیں گے. ذمہ داروں سے مراد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سارے لوگ یہاں ذمہ دار ہیں، سارے لوگ. کیونکہ جب تک ہمارے سارے ہاتھ نہیں ملتے اس وقت تک طاقت کا احساس نہیں ہوتا. اگر ایک انگلی سے ہم اشارہ کریں گے، سامنے والا انگلی توڑ سکتا ہے. اگر 5 انگلیاں بنا کر اس کو ماریں گے، اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. تو یہ اجتماعیت کی طاقت ہوتی ہے. لہذا مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں.
ضرورت کو سمجھیں. آج امت کے اندر سب سے اہم چیز مکتب ہے میرے بھائیوں. مکتب کو اچھا بنائیں. اور اس مکتب میں ہم سے بڑی غلطی ایک یہ ہو رہی ہے کہ ہم لڑکیوں کو ایڈمیشن زیادہ دلا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ خوشخبری بھی ہم نے سنی ہے، 2 بچیوں کو صحیح تعلیم کسی باپ نے دی یا کسی ذمہ دار نے دی اس کے، اور اس کے بعد اس کا ایک اچھا دیندار رشتہ کر کے شادی کروایا، اس کو ادب سکھایا، تو اس کے حق میں جنت ہے. یہ خوشخبری اپنی جگہ ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں پر زور دیں. لڑکوں پر زور دیں. جیسا کہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا، جیسے بچے ابھی اپنا مظاہرہ کر رہے تھے، ان میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. بچے صرف 3 ہیں، لڑکے صرف 3 تھے. 3 لڑکے اتنی بچیوں میں مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قوم کے مرد بچوں کو آگے بڑھانا ہے پہلے. کیونکہ آپ کو، یعنی عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں جو فکر ہے، لڑکیوں کو ہم عالمہ بنا دیتے ہیں، لڑکیوں کو فاضلہ بنائیں گے، لڑکیوں کو حافظہ بنائیں گے، لیکن بیٹے کو ڈاکٹر، بیٹے کو انجینئر، بیٹے کو کیا ہے بڑا سائنٹسٹ بنانے کی فکر. اچھی بات ہے، بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن بیٹے کے حق میں آپ جو سوچ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ غلطی کے شکار ہیں. بڑی بڑی تنخواہیں دلوانے کے چکر میں بچے کو ایمان سے پیچھے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہترین کام کر رہی ہیں، اور ہمارے بچے وہی پھٹی ہوئی جینس پہن کر، وہی روتی صورت لے کر، وہی ہیروں والا چہرہ لے کر، وہی بیت الخلا والا منہ لے کر گاڑیوں پر عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، گاڑیوں پر بے حیائی کے کام کرتے پھر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ عمل جب بھی دیکھا جاتا ہے، دل چیخ چیخ کر روتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس نوجوان کے ذریعے ایک زمانے میں جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں اذانیں ہوا کرتی تھیں. آج اس نوجوان کے ذریعے فلم تھیٹریں آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، زنا کے اڈے آباد ہیں، مسجد ویران ہے. مسجد کی اینٹ اینٹ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہے. آپ جیسے خادموں کی ضرورت ہے. آپ کے اندر ایک مصعب بن عمیر کو آج کی مسجدیں دیکھنا چاہ رہی ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ مکہ المکرمہ آ کر، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے ہیں، اسلام کا پہلا دور ہے، اس وقت بعض لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، یہ فرمائش کرنے لگے کہ ایک داعی کو ہماری طرف بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائے، ہمارے لوگوں میں دین کی دعوت دے، ہمارے لوگوں کو اچھی باتیں بتلائیں اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان میں ایک نوجوان کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. وہ کون نوجوان ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد مدینہ جب گئے، اس قافلے کے ساتھ یہ مصعب بن عمیر گھر گھر جاتے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، لوگوں کو اللہ کی دعوت سے جوڑتے، اللہ سے جوڑتے، اور ایسے کرتے کرتے کئی قبیلے اسلام قبول کر لیے، کئی لوگ اسلام قبول کر لیے. اور یہ ایسا نوجوان ہے، آپ یاد رکھیں گے اس بات کو یاد رکھیں گے کہ یہ ایسا نوجوان ہے، مدینہ کی سرزمین پر سب سے پہلا خطبہ جمعہ شروع کرنے والا یہی نوجوان. ہمارے نوجوانوں کے کارنامے ایسے ہیں، انقلاب پیدا کرتے تھے. اب ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لہذا مسجد عباد الرحمن کا ہر نوجوان اس مسجد کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اور ذمہ داروں کا تعاون کرے، مکتب کو آگے بڑھائے. مکتب کو آگے بڑھانے میں 3 لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے. پہلے مسجد کے لوگ، یعنی اس مکتب میں فیسلٹیز، انتظامات وغیرہ ایسے بنائیں کہ بچے ذوق در ذوق آپ کے پاس آئیں پڑھنے کے لیے. یہاں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ایک سالانہ جلسہ چلانے کے لیے 18 مشورے کرنا پڑتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک جلسہ کرنے کے لیے
جلسہ کرنا کوئی اہم نہیں ہے. آپ قرآن مجید کے اوپر ایسا مسابقہ رکھیں، بچے کو عمرے کا ٹکٹ دیں، انعام میں عمرے کا ٹکٹ دیں، تو دیکھیں پھر بچے قرآن کیسے نہیں پڑھیں گے. بچے کو 1,00,000 روپے کا انعام رکھیں، یقین مانیے پورے صوبہ سے آپ کے پاس بچے پڑھنے آئیں گے، اس مسابقے میں حصہ لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری اس زرخیز زمین کے لیے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس بات کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم دل بڑا کریں تو، ہمارا دل چھوٹا اگر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلی کارکردگی کس کی ہے؟ ذمہ داروں کی، کہ مکتب کو آگے بڑھانے میں اچھے اچھے انتظامات کریں، نئے نئے پلانز بنائیں، اچھے اچھے مسابقے بچوں کے درمیان کروائیں، زیادہ سے زیادہ امت کے بچوں کو جوڑنے کی فکر کریں. دوسرا کارکردگی کون ہے کرنے والا؟ ایک باپ ہوتا ہے. باپ، ہاں گھر میں بچے مکتب کو آنا چاہتے ہیں، لیکن باپ مکتب کو بھیجنے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. کیا کرے گا مکتب جا کر؟ وہی الف با پڑھے گا اور بڑا ہو کر لوگوں کے گالیاں کھائے گا، جیسے ابھی ہمارے مسجد کے امام صاحب کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گالی دینے والے ہم خود ہیں، اور ہمارے بچوں کو اسی لیے ہم نہیں بھیجتے ہیں مکتب، کیونکہ آنے والی زندگی ہمیں معلوم ہو رہی ہے بچوں کی. اگر موجودہ امام کے ساتھ ہمارا عزت والا سلوک ہوتا تو ہم بھی یہ خواہش کرتے کہ بھئی ہمارے بچوں کی بھی قوم ایسی عزت کرے، ہے کہ نہیں؟ بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. تو بہرکیف باپ کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے مکتب کو آگے بڑھانے میں. تیسرا، ذمہ داروں سے بھی، باپ سے بھی بڑا رول ماں کا ہوتا ہے. ماں کا، ہاں یہاں بیٹھی جتنی خواتین ہیں میری اس بات کو غور سے سن لیں. اگر بعض خواتین تیلگو جاننے والی ہیں تو بعد میں اردو میں جو سمجھے ہیں ان سے پوچھ لیں، کیونکہ اس بات میں ماں کی قربانی بہت اہم ہے. اور جہاں کہیں اکثر جگہوں پر مکتب کے سلسلے میں جب کبھی مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے، یہ واقعہ میں ضرور بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس واقعے نے مجھے بہت سارے نصیحتیں سکھائی ہیں، بہت ساری نصیحتیں اس واقعے سے ملی ہیں. ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ. دیکھیے آپ غور کرتے جائیں، بالخصوص مائیں بہنیں خواتین غور کرتے جائیں کہ ایک چھوٹا بچہ معصوم حالت میں ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہے، اور ایسی خاتون بیوہ ہے. اور بیوہ خاتون کتنی مجبور ہوتی ہے، کتنی پریشان ہوتی ہے. اس کا صرف اللہ ہوتا ہے، زمین پر کوئی اور نہیں ہوتا. اسے رشتہ دار ٹھکرا دیتے ہیں، اسے بزرگ احباب ٹھکرا دیتے ہیں. ہمارے قوم کی مسلم بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں ایسے ایسے ستم ڈھاتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی بدعقیدگیاں، ایسی جہالت والی باتیں. کسی بیوہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جوانی میں ہی اپنے شوہر کو کھا گئی، اپنے شوہر کو مار ڈالی، اس کا قدم اچھا نہیں، یہ منحوس ہے، نحوست والی ہے. اس طرح کے تانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے لیے ایسے تانے نہ دیں، ایک بیوہ کی قدر کریں، اس کی تقدیر ہے وہ. اگر وہی معاملہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا، آپ کی بچیوں کے ساتھ ہوتا، تو آپ کیا اسے ہی تانے کستے؟ نہیں میرے بھائی. لہذا آپ غور کریں، ایسے ہی ایک بیوہ خاتون اپنے ننھے سے معصوم سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایسے ہی مکتب کی طرف لاتی ہے جیسا مکتب مسجد عباد الرحمن میں چل رہا ہے، ایسے مکتب کی طرف لا کر بٹھاتی ہے. بچہ ماں کی محبت میں آ کر پڑھنے لگتا ہے، سبحان اللہ، حافظ قرآن ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اب ماں کی خواہش یہیں پر کہاں مٹے گی، کیونکہ وہ ماں تو دیندار ہے، سمجھدار ہے، صرف حافظ بنانے پر اس کی آس نہیں بجھی. تو لہذا بچے کو حدیث کی مجلس میں لا کر بٹھا دی، جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے. اور اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد بچہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، ان حدیثوں کو غور سے سن رہا ہے. اور بچہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف سارے وہاں بیٹھے بچے لکھ رہے ہیں حدیثوں کو. اس کے پاس لکھنے کے لیے
اللہ اکبر، کاغذ بھی میسر نہیں ہے، کاغذ بھی میسر نہیں ہے جس کے اوپر وہ بچہ بیٹھ کر لکھ سکے اور بعد میں اس کو دیکھ کر حدیث یاد کر سکے، کاغذ بھی میسر نہیں ہے۔ بچہ افسردگی کی حالت میں آتا ہے، ماں سے شکایت کرنے لگتا ہے، امی جان جب میں حدیث کے درس میں بیٹھتا ہوں سارے طلبہ استاذ محترم سے زبان سے نکلنے والی احادیث کو لکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایک مجبور ہوں جسے لکھ نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس کاغذ نہیں ہے۔ اور ماں، سبحان اللہ، ہمارے ماؤں کو ایسی قربانی دینے کی ضرورت ہے، خاص کر کے ماؤں کو ایسی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ماں کے پاس کاغذ خریدنے پیسہ نہیں ہے، اللہ اکبر، کاغذ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہ ماں وقت کے حاکم کے محل میں جاتی ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ حساب و کتاب لکھنے والا جو منشی بیٹھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے، کوئی رف پیپر ہے تو اس کو مروڑ کر بازو پھینک دیتا ہے، کوئی فیر پیپر ہے تو اس کو بازو رکھ رہا ہے، تو جو پیپر رف طور پر استعمال کر کے بازو پھینکا گیا ہے ان ایک ایک پھینکے ہوئے پیپر کو جماتی ہے اور اس میں سے یہ لکھا ہوا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو صاف ستھرا حصہ ہے اس کو پھاڑ کر کاغذ جما لیتی ہے، ایسے کاغذ لا کر بچے کو دیتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے علم کا انتظام ہو گیا، اب جاؤ اس پر حدیثیں لکھو پڑھو۔ یہ بچہ جا کر ان اوراق پر حدیثیں لکھ کر پڑھتا ہے، اور سبحان اللہ آج ایسے بچے کے بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء اس کی کتابوں کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بچہ حدیث کا علم ایسے حاصل کیا، آگے جا کر اس کو روئے زمین کے اوپر اس کو تاریخ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے جانا گیا۔ محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، لہذا اتنے بڑے بڑے امام ایسے ہی نہیں بنے میرے بھائیوں، انہی مکاتب سے ان کا سفر ہوا ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم، مجھے کیا معلوم، ہمارے مکتب سے کوئی بڑا عالم پیدا ہو جائے، ہمارے مکتب سے ایسا بچہ نکلے کہ پوری دنیا اس کے علم کا پیاسے ہو جائیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت میں کبھی آپ مشکل کام دیکھ ہی نہیں سکتے، لہذا ہر ماں جب اپنے بچے کے پیچھے اس طرح کی خدمت کرتی ہے تو اس کے بچے امام شافعی رحمہ اللہ جیسے بن سکتے ہیں۔ ہر ماں کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی کتاب پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں سمعنا و اطعنا کے طور پر بغیر شک و شبے کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کوئی ہے تو اسی بچے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو بچہ بچپن میں نابینا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، لیکن ماں کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی، اور ماں کی دعا یہ تھی، اللہ میرے بچے کو اگر تو بینائی عطا کرے گا تو میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ماں کی قربانی ضروری ہے، لہذا یہاں بیٹھی جتنی خواتین ہیں آپ کی قربانیوں کی وجہ سے مکاتب چلتے ہیں، ذمہ داروں کی قربانیوں کی وجہ سے مکاتب چلتے ہیں، اور اسی طرح باپ کو مکاتب بھیجنا چاہیے بچوں کو، تو ان چیزوں سے ہمارے مکاتب جمتے ہیں، چلتے ہیں الحمدللہ۔ بچوں کے اندر کیا شوق ہے، کیا جذبہ ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ہمارے پاس بے شمار سینکڑوں بچے آتے ہیں، کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، جاننے کی کوشش ہی کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں یہ بچہ کیا ہے، گالیاں دینے میں فیمس ہے، یہ بچہ فائٹنگ کرنے میں فیمس ہے، یہ بچہ 2-4 کو مارنے میں فیمس ہے۔ جی اس کے اندر کیا ہنر ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر کیا شوق و ذوق یہ رکھتا ہے، اس کو پہچان کر اسی فیلڈ میں لگانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، اتنے میں اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہونے لگی۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچے مذاق کرتے ہوئے مؤذن کا مذاق اڑانے لگے، یعنی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہو تو بچے کھیلتے کھیلتے مؤذن صاحب کو ان کی نقل، ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے بچے بھی اللہ اکبر چیخنے لگے، حالانکہ یہ بچوں کا کھیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے گزر رہے ہیں، ان کے کھیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا،
اگر وہاں پر ہم رہتے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہاں کیا ملا اولے کو مارتی، پہلے پورے بچے کو مار کو بھگا ڈالتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی آوازوں کو سنا، کون کیسا پکار رہا ہے، اس میں سے ایک بچے کو ڈھونڈ کر نکالا۔ جس طرح بکروں کے ریوڑ میں زبردست قسم کے ایک بکرے کو ڈھونڈ کر قصائی نکالتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی۔ آنکھ سے جب دیکھ لیتے، کان سے اس کی آواز سن لیتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے۔ ایسے ایک بچے کو کندھا پکڑ کر بازو لیے، پوچھنے لگے کہ کیا نام ہے؟ بچہ شرارت میں ہاں ہوں کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لائے اور اس کو اچھی تعلیم دیے، اس کی اچھی پرورش کی اور اسے دین اسلام سکھائے، اور آگے چل کر وہ بچہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس بچے کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اندر ٹیلنٹ دیکھا ہے، ان کی شرارت نہیں۔ ہماری مسجدوں میں بچے تھوڑی وہ شرارت کر لیتے ہیں تو ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر آفت بن جاتے ہیں۔ نہیں، بچے نہیں تو ہمارے مسجد کے متولی صاحب شرارت کرتے ہیں۔ نہیں، متولی صاحب کی عمر ہو گئی، اب بچوں کی عمر ہے، بچوں کی عمر شرارت کی ہوتی ہے، لہذا ان کی شرارت میں ان کے ٹیلنٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، ان مکتب میں آنے والے بچوں کے اندر ٹیلنٹ کو دیکھیں۔ تو لہذا وقت کافی ہو رہا ہے، یہی چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں یہاں آخری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تو سبحان اللہ، مجموعی طور پر جیسا کہ صدر صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ رزلٹ سنا کر ہی اپنی بات ختم کرنا ہے، اور صدر کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطیوں کو بھی بیان کرنا ہے، خامیوں کو بھی بیان کرنا ہے، خوبیوں کو بھی بیان کرنا ہے۔ خوبیاں بیان کرنے تک ہمارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہی خامیاں بیان کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری اپنی مجلس ہے، اپنوں کی مجلس ہے، یہاں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بہر کیف بچوں کا علمی مظاہرہ دیکھا گیا، بڑی خوشی ہوئی، اللہ یہ کہ چھوٹی موٹی کچھ پڑھنے میں وغیرہ اونچ نیچ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی بچے بڑے ہی اچھے انداز میں الحمدللہ علمی مظاہرہ پیش کیے، اور اسی طرح ذمہ داروں کا بھی بڑا اچھا کردار مکتب کے سلسلے میں دیکھنے کو ملا۔ اور محنت کریں گے تو مکتب اور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح راجم پیٹ کے جماعت کے لوگوں کے اندر ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے، وہ محبت۔ اس محبت کو آپ قائم رکھیں۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، اور اللہ گواہ ہے، میں ہمارے نلور میں بھی یہ بات کہتا ہوں۔ یہاں میرے بہت سارے نلور کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، توحید پر ہم رہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک مضبوط جماعت پر ہم ہیں، اس کے باوجود آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر 2 مسجدیں ہیں تو یہ مسجد والے وہ مسجد والے، وہاں والے یہاں آنا نہیں، یہاں والے وہاں جانا نہیں، وہاں والے یہاں آئے تو کئی کو بھائی یہاں آئے، یہاں والے وہاں گئے تو کئی کو بھائی وہاں گئے۔ یہ جو سوالات ہیں، یاد رکھیں، یہ سوالات آگے آنے والی نسلوں میں دشمنیاں پیدا کرتی ہیں۔ آپ کے بچے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے اگر اس طرح کی بیج آپ بو کر جاؤ گے۔ نہیں، مسجدیں ہماری ہیں، جماعت ہماری ہے، اس جماعت کے لیے، اس مسجد کے لیے ہمارا مال، ہماری جان، سب کچھ قربان ہے۔ ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں، منصب کی ضرورت نہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں بھی کام کریں گے، ہم وہاں بھی کام کریں گے، وہاں کے لوگوں کو بھی لے کر چلیں گے، یہاں کے لوگوں کو بھی لے کر چلیں گے۔ جب یہ چیز ہمارے جماعت میں پیدا ہوگی، یاد رکھیں، ہمیں دعوت و تبلیغ میں جو محنت کرنی پڑ رہی ہے، صرف یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، لوگ ہماری محبت کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور حقیقت ہے یہ۔ اب ہر جگہ یہ مسئلے چھڑ چکے ہیں، 1 سے 2-3 مسجدیں بن گئیں تو اختلافات شروع ہو گئے۔ ایک مسجد جب تک ہے اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ جیسے ہی جماعت بڑھ گئی الحمدللہ،
تو دوسری مسجد کی ضرورت پڑی، تیسری مسجد کی ضرورت پڑی، چوتھی مسجد کی ضرورت پڑی، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقل مند اس سے بچتے رہتے ہیں۔ آپ جہاں تک ہو سکے اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا حق ہے بھی تو اس چیز سے آپ دور ہو جائیں، اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ ہاں، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہاں آپ کو دولہا بنا کر، صحرا پہنا کر سارے لوگوں کے سامنے انعام دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ کیا ہے؟ آپ سب مل کر اس مکتب کو آگے بڑھائیں گے۔ بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے؟ انشاءاللہ۔ زور سے بولو بھائی، انشاءاللہ۔ اور زور سے بولو، ماشاءاللہ۔ تو یہ وعدہ آپ جو کیے ہیں، اس میں آپ کو نام کی ضرورت نہیں، آپ کو عہدے منصب کی ضرورت نہیں، آپ صرف کام کر کے دکھائیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارے رزق میں برکت آنے کے سبب بھی ہمارے بچے ہی ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث یاد آ گئی، بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ صحیح حدیث ہے، دو بھائی رہا کرتے تھے عہد رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑا بھائی چھوٹا بھائی۔ ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کمائی کرتا تھا، کما رہا ہے۔ ایک دن بیزار آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دن بھر رات بھر حدیثیں پڑھتا ہے، کماتا وماتا کچھ نہیں ہے، جو بھی کما رہا ہوں میں ہی کما رہا ہوں، جو بھی کرنا ہے مجھے کو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہ کے بندے صبر کر، ٹھہر جا آرام سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، جو کچھ تو کما رہا ہے، تیری کمائی میں جو برکت ہو رہی ہے، تیرا بھائی یہاں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے بچے یہاں بیٹھ کر علم دین حاصل کریں گے، آپ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہمارے اماموں کو کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو اگر عالم بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ عالم بننے کے بعد کیا کھاتا با؟ کیا کھاتا؟ کتاباں کھاتا، حدیث کی کتاباں کھا لیتا۔ کئی کو عالمہ کی کمائی کم رہتی، اس لیے ہر باپ کو فکر ہے۔ اور ہمیش بول رہے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے والدین خود بول رہے ہیں، علماء سب سے زیادہ کھاتے رہے با۔ بول رہے نہیں بول رہے ہیں؟ عالمہ سب سے زیادہ کھاتی۔ اپنے بچے کو پڑھانے کی جب بات آ رہی ہے، بڑا ہو کو کیا کھاتا کہتی، اور یہاں عالم کی جب بات آ رہی ہے تو کوئی دعوت ہی بخشتے نہیں۔ عالمہ کیا کھاتی رہے بھائی، کھانے کے واسطے چاہے قوم پیدا ہوئی کہ جیسا۔ تو ایسی باتیں ہماری ہوتی ہیں، یقین مانیے ہم جو کہتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین روزی روٹی کا مالک ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح بنائیں کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ آپ کے حق میں دعا کرنے والا ہو۔ لاکھوں روپئے، کروڑوں روپئے کما لے، لیکن آپ کے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہے، تو آپ ایک ناکام باپ ہیں۔ آپ کوئی کامیابی دنیا میں حاصل نہیں کیے۔ آپ کے بچے اگر ایسے ہیں تو بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک مرکزی مسجد کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے، باتیں یاد آتی جائیں گی، آتی جائیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے یہیں تک رکا دے، آگے بات کوئی یاد آئے نا، ٹھیک ہے؟ ایک مرکزی مسجد میں وہاں کے امام صاحب ایک بیان کر رہے تھے، شیخ جہاں کے ہیں، شہر بلاری کی مرکزی مسجد کا یہ واقعہ ہے۔ بلہاری کی مرکزی مسجد کا یہ واقعہ ہے، وہاں کے امام صاحب خود اپنی زبان سے یہ واقعہ بیان کیے ہیں۔ اور ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اس مسجد میں، اور اس جنازے میں سارے لوگ نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو اچھا سوٹ بوٹ پہن کر بہترین انداز میں کھڑا ہوا ہے باہر جوتوں کے پاس، اور اپنے شو نہیں نکالا ہے، شو پہن کر ہی کھڑا ہے۔ اندر چلے گئے، نماز جنازہ ہو گئی، باہر آئے، دیکھنے لگے کہ وہ شخص وہیں ہے۔ کہنے لگے امام صاحب کہ بھائی نماز جنازہ پڑھے؟ کہنے لگا کہ نہیں پڑھا۔ ارے بھائی آپ کے والد صاحب کا جنازہ ہے نا، کیوں نہیں پڑھے؟ تو کہنے لگا کہ پچھلی بار جب آیا تھا تو مسجد میں میرے جوتے چوری ہو گئے تھے، اب میں جوتے چھوڑتا ہوں تو میرے جوتے قیمتی جوتے ہیں، کہیں میرے جوتے پھر دوبارہ چوری نہ ہو جائے۔ پھر یہ بچہ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، لیکن حالت باپ کی نماز جنازہ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔
آپ کے بچے اگر ایسے ہو جائیں، یقین مانیے آپ دنیا کے سب سے ناکارہ باپ ہیں، ناکام فیلیور باپ ہیں آپ۔ تو آپ اپنے بچوں کو سدھاریں، اصلاح کریں، ڈاکٹر ضرور بنائیں، انجینئر ضرور بنائیں۔ ہمارے قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ مسلم بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، کیونکہ اچھے سرجنوں کی ضرورت ہے۔ صحابیات میں ایک سے ایک قسم کی سرجنیں تھیں، اسی وجہ سے جہاد کے میدان میں ان سرجنوں کو لے جایا کرتے تھے، اور جہاں زخم لگتا وہاں سرجن جا کر کام کیا کرتی تھیں۔ مسلم بچیوں کو بھی سرجن بننے کی ضرورت ہے۔ آج مسلم ماؤں بہنوں کی ڈیلیوریوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ زندگی بھر شرم و حیا کے مارے اپنے ماموں جس سے پردہ نہیں کرنا ہے اس سے بھی پردہ کر رہی ہیں، لیکن ڈیلیوری کا مسئلہ آنے کے بعد جا کر کس کے پاس سطر کھولنا پڑ رہا ہے؟ ایک مرد کے پاس، غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ہمارے قوم کی بچی اگر اس کی اسپیشلسٹ بن جائے، راجم پیٹ کے اندر ایک اچھا ایسا دواخانہ بنایا جائے جس میں مسلم بچے ہی کام کرنے لگیں، جہاں شرم و حیا کی مثالیں دی جاتی ہوں، ایسے جگہوں پر شان سے ہماری حاملہ خواتین جائیں گی اور اسلام کے شہزادوں کو جنم دے کے آئیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں، انجینئر ضرور بنائیں، لیکن سب سے پہلے مکتب کی تعلیم دیں۔ جو بھی کرنا ہے مکتب کی تعلیم کے بعد آپ یہ اپنے ذہن میں فکس کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ جو کچھ خدمات کیے گئے ہیں ساری خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ عالم صاحب کے جنہوں نے مکتب پڑھایا ہے، معلمہ صاحبہ جنہوں نے مکتب میں بچیوں پر بڑی خواتین پر محنت کی ہیں، ساروں کی قربانیوں کو خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ خاص کر کے ہمارے ذمہ داروں کو اللہ ان کی بھی خدمات قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جماعت کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے، اور ہمارے جماعت کے صدقات عطیات جو کچھ خرچ کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔